أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وسيجنبها الأتقى اور ان قریب اس جہنم تو بچ جائے گا متقی اور پرہیزگار. الذی یؤتی مالہ یتزکا، او جو دیندے اپنا مال پاکیزگی حاصل کرن لئی. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور نہیں کوئی عہدے اوپر احسان جدا بدلہ چکایا جائے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر چند او اپنے بلند رب دی رضا نو. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور البتہ قریب اور راضی ہو جائے گا اللہ. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج دا خطبہ جمعہ انبیاء تو بعد سب تو افضل انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان دے اندر تسا احباب دے گوش گزار چند باتاں کرن واسطے حاضر ہویا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی اور سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر اے بات کیا کرتے سن کہ اگر آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اس دنیا دے اوپر کوئی سب تو افضل انسان ہے تے او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور ایک گواہی
کسی عام انسان دی نہیں بلکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی گواہی کہ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد سب تو افضل اگر کوئی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. اس واسطے میں یہ بات بیان کی تھی کہ انبیاء تو بعد سب تو افضل انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی عظمت، انہاں دا شان اور مقام اور انہاں دی سیرت دے چند پہلو میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. اللہ سنا کے سانو اپنی سیرت، اپنا کردار انہاں عظیم لوگاں دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ہے عبداللہ اور کنیت ابو بکر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد کا نام عثمان بن عامر اور انہاں دی کنیت ابو قحافہ، اور انہاں دے نام تو زیادہ انہاں دی کنیت مشہور سی، اس واسطے ابو قحافہ ہی زیادہ لوگ انہاں نو کہہ کے بلاندے. حضرات، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی نام تے کنیت توانو پتہ لگ گیا ہے تے القاب بھی میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. کئی ایک لقب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے احادیث وچ موجود نے. ایک لقب ہے عتیق. عتیق دا معنی آزاد کیتا گیا. ایک لقب ہے صدیق. صدیق دا معنی سب تو زیادہ سچ بولن والا، تصدیق کرنے والا. جتوں تک بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے لقب عتیق ہون دی ہے نا، حدیث میں موجود ہے اور یہ حدیث جامع ترمذی دے اندر بھی ہے اور الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان بھی روایت موجود ہے اور سند کے اعتبار نال بھی صحیح روایت ہے کہ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ فرماندے نے انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تو اونا لوگاں جو میں جنہاں نو اللہ نے جہنم تو آزاد کر دیتا ہے. عتیق دا معنی آزاد کیتا گیا. اور ایک بات میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائیے کہ اے ابو بکر انت عتیق اللہ من النار، تو اللہ دے جہنم تو آزاد کیتا گیا ہے. رب نے تینوں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے. میں اس مقام تے ایک بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، جدا لقب آمنہ دے لال علیہ السلام نے عتیق رکھے ہے اور میرے نبی نے زبان وحی نال فرما دیتا انت عتیق اللہ من النار، کہ اے ابو بکر تو جہنم تو آزاد کر دیتا گیا ہے. جنہوں میرے نبی دس دن کے تو جہنم تو آزاد کر دیتا گیا ہے. مینوں ایمان نہ دسو وہ بندہ کدی جہنم میں جا سکدا؟ جنہ دا ایمان ہے سارے بولو او جہنم میں جا سکدے. جنہاں نو میرے نبی نے کہہ دیتا ہے انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تو جہنم تو آزاد کر دیتا گیا ہے. رب نے تینوں عتیق بنایا ہے، تینوں جہنم تو رب نے آزادیاں عطا فرما دیتیاں نے. میرے پیغمبر
علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما رہے ہیں کہ ابو بکر جہنم تو آزاد کر دیتے گئے ہیں. اے لقب پہ گیا عتیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا, اور اے لقب رکھیا کنے میں آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لقب رکھی ہے. دوسرا لقب حضرت ابو بکر دا صدیق ہے, اور اے صدیق لقب کتھوں پہ ہے؟ اے روایت صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ دے اوپر تشریف لے جاندے نے, تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. میرے نبی دے نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. اے چار افراد احد پہاڑ تے تشریف لے گئے. وہ احد پہاڑ کون ہے؟ جس احد پہاڑ کے بارے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یحبنا ونحبہ. اے احد پہاڑ ساڈے نال محبت کردا ہے, اسی احد پہاڑ نال محبت کرنے ہاں. احد پہاڑ ساڈے نال پیار کردا ہے, اسی احد پہاڑ نال پیار کرنے ہاں. اے احد پہاڑ جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دا بڑا محبوب ہے اور میرے نبی نال محبت کرنے والے, میرے پیغمبر اس پہاڑ دے اوپر چل جاندے نے. رب دیاں قدرتاں اے احد پہاڑ لرزن لگ پیندا ہے, ہلن لگ پیندا ہے. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں مبارک اس پہاڑ دے اوپر ماریا تے آپ فرماندے نے اس کو تو احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد پہاڑ ٹھہر جا, اج تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق ہے, دو شہید نے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو صدیق آکھیا ہے, اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرمایا ہے. احد پہاڑ دے اوپر کھلو کے میرے نبی نے حضرت ابو بکر نو صدیق آکھیا ہے, حضرت عمر نو میرے نبی نے شہید آکھیا ہے, حضرت عثمان نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے شہید آکھیا ہے. میرے پیغمبر اپنی زبان نبوت تو اعلان کر رہے ہیں, ابو بکر صدیق نے, عمر تے عثمان دوویں شہید نے. آپ فرماندے نے احد ٹھہر جا, اج تیرے تے ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق ہے, تے دو شہید نے. پتہ لگا میرے نبی نے اپنی زبان تو حضرت ابو بکر کا لقب اے رکھیا صدیق, اور میرے نبی نے اپنے اس ساتھی نو صدیق آکھیا ہے. اور کیوں نہ میرے نبی صدیق آکھن, حدیث میں موجود ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج تے تشریف لے گئے. اللہ نے میرے نبی نو بیت اللہ تو اٹھایا, بیت المقدس تے لے گئے. اوتھے انبیاء دی امامت میرے نبی کو کروائی, اور تو بعد میرے رب نے آپ علیہ السلام نو آسمان تے بلا لیا. پہلے آسمان تے پہنچے, دوسرے تے پہنچے, تیسرے تے پہنچے, چوتھے تے پہنچے, پنجویں, چھویں, ستویں آسمان تے پہنچے. ستویں آسمان تو بھی میرے پیغمبر علیہ السلام عند سدرۃ المنتہی انتہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. میرے پیغمبر سدرۃ المنتہا تے پہنچے. آپ فرماندے نے میں اوتھے پہنچیا جتھے کلمہ دے چلن دی آواز مینوں سنائی دیندی سی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مینوں جنت وکھائی گئی, مینوں جہنم وکھائی گئی. اور تو بعد مینوں رب نے تحفے بھی عطا فرمائے. اللہ نے نمازاں دا تحفہ دیتا, میرے رب نے سورۃ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں دا تحفہ دیتا. اے تحائف لے کے میرے پیغمبر واپس زمین تے تشریف لے آئے. اے راتوں رات سارا سلسلہ میرے رب نے اپنے نبی نو معراج کروایا نا. قرآن میں جدا ذکر موجود ہے, فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ فرماندے نے پاک او ذات ہے جڑی راتوں رات اپنے بندے نو آسماناں دی سیر کروا کے واپس لے آیا، بیت اللہ تو اٹھایا، بیت المقدس تے لے گیا، بیت المقدس تو ستا آسماناں دی سیر کروا کے راتوں رات میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب واپس لے آیا. تے جدوں میرے پیغمبر واپس آئے آپ نے آ کے مکے والیاں نو دسیا، اے مکے والیو اج رات مینوں رب نے بیت المقدس دی سیر کروائی ہے. میں بیت المقدس وچ گیا، بیت المقدس وچ انبیاء دی میں جماعت کروائی ہے. تے انہاں کافراں نے منن تو انکار کر دیتا، آکھن لگے کہ اسی دے مہینہ بعد سواریاں کٹ کٹ کے بیت المقدس وچ پہنچنے ہاں، اے راتوں رات کہندے میں ہو کے آ گیا. اے گل منن وچ نہیں آوندی، عقل نہیں مندی. اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو جھٹلا دیندے نے تے اکٹھے ہو کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر والا جاندے نے تے آ کے آندے نے ابو بکر اگر کوئی بندہ کہے، اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس دی سیر کر کے واپس آ گیا تے کیا تسی اینو تسلیم کر لو گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے دسو کہ یہ گل آکھی کنے میں؟ آندے نے تیرے یار محمد نے آکھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اور نہیں کسی نے آکھی، اے تیرے دوست تیرے یار ابو محمد نے بات آکھی ہے کہ راتوں رات میں بیت المقدس تو ہو کے آ گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں وقد قال ذالک، مکے والے نے پوچھتے ہیں واقعی یہ بات اللہ دے نبی محمد علیہ السلام نے کی دی ہے؟ آمدے نے ہاں ابو بکر یہ بات واقعی محمد نے کی دی ہے. اور دے اٹھے کھلو کے اعلان پہ کر دے سن میں راتوں رات بیت المقدس تو ہو آیا، میں راتوں رات بیت المقدس دی سیر کر کے واپس آ گیا. تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کھلوتیاں ہی فرماندے نے لئن قال ذالک فقد صدق، اگر ایک گل میرے دوست محمد نے آکھی ہے میں ابو بکر تصدیق کرنا، محمد نے جو فرمایا سچ فرمایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کر دیتی میرے پیغمبر علیہ السلام دی، میرے نبی نے محمد نے جو فرمایا سچ فرمایا. لوگ حیران ہو گئے، آندے نے ابو بکر کیا تیرے ورگا سیانا پیانا بندہ بھی اس گل تے یقین کر سکتا ہے کہ راتوں رات کوئی بندہ بیت اللہ تو بیت المقدس جائے اور پھر واپس بھی آ جائے؟ حضرت ابو بکر نے جڑا کو جواب دیتا نا، جواب سننا، فرماندے نے نعم نعم انی لا اصدق فیما هو ابعد من ذلك، اصدق بخبر السماء فی غزوۃ او فی غزوۃ او روحۃ. فرمان لگے تسی یہ گل کردے ہو کہ میں انہاں دی تصدیق کر رہا کہ راتوں رات بیت المقدس تو ہو کے آ گئے، میں تے اے تو بھی دور دیاں گلاں دی تصدیق کر چکے ہاں. اے دی کیڑیاں گلاں دی تسی تصدیق کر چکے ہو؟ فرماندے نے میں تے اے دی تصدیق کر چکے ہاں کہ میرے محمد علیہ السلام دے اوتے صبح بھی آسمان تو خبراں اتردیاں نے، شامی بھی آسمان تو خبراں اتردیاں نے، اللہ دے نبی دے رب دے فرشتے اوندے نے خبراں لے کے اوندے نے. میں تے فرشتیاں دے اترن دی تصدیق کر چکے ہاں، آپ دے اوپر وحی دے نزول دی تصدیق کر چکے ہاں. اے تے بعید ہی نہیں کہ اللہ میرے نبی نو بیت المقدس دی سیر راتوں رات کروا دے. میں ابو بکر تصدیق کرنا میرے محمد نے جو فرمایا سچ فرمایا. اللہ دے نبی نے فرمایا میں احد ٹھہر جا،
اج تیرے تے ایک اللہ دا نبی ہے، ایک صدیق ہے تے تو شہید نے۔ میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق نو صدیق آکھیا، اور میرا مصطفیٰ صدیق آندا ہے ساری کائنات ابو بکر اوپر کیچڑ اچھالے انہاں دی شان وچ فرق پے سکدا؟ کیوں نہیں پہ سکتا؟ کیونکہ میرا نبی کہہ گیا ہے انتا عتیق اللہ من النار، میرا نبی کہہ گیا ہے انما علیک نبی و صدیق، اور جنوں جہنم تو آزادیاں دا پروانہ میرا مصطفیٰ دے گیا ہے، جنوں صدیق رب دا نبی کہہ گیا ہے ساری کائنات پیٹ دی رہے انہاں دی شان وچ فرق پہ سکدا؟ نہیں پہ سکتا۔ کون؟ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں دی عظمت وچ رب نے قرآن دیاں آیتاں نازل فرمائیاں۔ کی نازل فرمائیاں نے؟ قرآن دیاں آیتاں رب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دے اندر انہاں دی شان وچ اللہ نے قرآن دی آیتاں اتاریاں نے۔ آؤ میں دساں کیڑی کیڑی آیت رب نے اتاری ہے۔ آج 24واں پارہ سورہ زمر ہے۔ میرا رب ایتھے اپنے نبی دا اللہ اپنے نبی دا تذکرہ کردا ہے تے نبی دے یار ابو بکر صدیق دا بھی تذکرہ کردا ہے۔ اے 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے، پہلی آیتاں نے اللہ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به، اور او شخص جو لے کے آیا سچائی نو، جاء بالصدق او ہستی او شخصیت جیڑا سچائی نو لے کے آیا، وصدق به اور او جن نے او دی تصدیق کی تھی، فرمایا اولئک هم المتقون، اے سارے متقین ہیں، اے سارے پرہیزگار نے، لہم ما یشاءون عند ربہم، انہاں نو جو انہاں دے رب دے کول جو چاہن گے او انہاں نو عطا کر دیتا جائے گا، ذالک جزاء المحسنین۔ یہی بدلہ احسان کرنے والے آندا۔ رب نے اس آیت جو دو لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے، ایک او جڑا سچائی نو لے کے آئے، ایک او جنہاں نے دی تصدیق کی تھی۔ مفسرین نے لکھے، اکثر مفسرین نے اپنی تفسیراں دے اندر لکھے ہے والذی جاء بالصدق، جڑا بندہ سچائی نو لے کے آیا، جڑا بندہ حق نو لے کے آیا، او میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے حق لے کے آئے، رب دی توحید دا پیغام لے کے آئے، رب دا قرآن لے کے آئے، سچ لے کے آئے، حقانیت لے کے آئے، وحدانیت اللہ دی لے کے آئے، میرے رب دی توحید دا پیغام لے کے آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام جڑے سچ نو لے کے آئے، وصدق بہ، مفسرین نے لکھی ہے یہ تو مراد جن نے دی تصدیق کی تھی، ایک تصدیق کرنے والے تو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ سب تو پہلا میرے نبی دی تصدیق کی تھی ہے جن نے کی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے کی تھی ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے سن جدو تسی سارے مینوں جھٹلا رہے سو ابو بکر میری تصدیق کر رہے سی، جدو تسی سارے میرا انکار کر رہے سو ابو بکر میری رسالت کا اقرار کر رہا سی۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں دے بارے رب نے قرآن میں اعلان کر دیتا والذی
والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا متقی میں ایک پرہیزگار نے. کون؟ میرے نبی بھی متقی نے، میرے ابو بکر بھی پرہیزگار نے. ایک آئے حوالہ نوٹ کر لو، چمیاں پارے دا پہلا مقام کے دوسری آیت پہلے صفحے دی دوسری آیت چمیاں سے پارے دے اوپر، اور سورہ زمر جے کر جا کے قرآن لے کے ترجمے والا پڑھ لینا. اللہ مینوں تانوں قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ اپنے نبی دا فرمان سمجھن دی توفیق عطا فرما دے. اور مینوں اے دسو جدی شان میں رب اپنا قرآن اتار رہا ہے او دے ایمان میں کوئی شک ہو سکدا ہے؟ اوے اللہ بے ایماناں دیاں شاناں قرآن وچ بیان کردا ہے. رب معاذ اللہ جڑے اسلام تو پھر جان والے نے انہاں دیاں شاناں قرآن وچ بیان کردا ہے. اللہ یاد باللہ میرا رب فاسقاں فاجراں دیاں شاناں بیان کردا ہے. نا نا نا، رب شاناں بیان کردا ہے، ایمان والیاں دیاں بیان کردا ہے. رب شاناں بیان کردا ہے، متقین دیاں بیان کردا ہے. رب شاناں بیان کردا ہے، جنتاں دیاں بیان کردا ہے. رب شاناں بیان کردا ہے، جنت والیاں دیاں بیان کردا ہے. اوے رب شاناں بیان کردا ہے، اپنے نبیاں دی بیان کردا ہے، نبیاں دے یاراں دیاں بیان کردا ہے. تیرے یار وفادار نے تے میرے نبی دے یار غدار نے. کیوں جی؟ تیرے یار وفادار نے تے معاذ اللہ نبی دے یار غدار نے. نبی نو یار بنا لگیا، معاذ اللہ تیرے عقیدے کے مطابق پتہ ہی نہ لگا. اور نبی دے یار کون چاہتا ہے؟ نبی نو کون چاہتا ہے؟ تے نبی دے یاراں نو کون چاہتا ہے؟ حدیث وچ موجود ہے اللہ نے ساری کائنات وچوں اپنی آخری نبوت واسطے چنیا تے محمد رسول اللہ کو چنیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر میرے نبی کی صحبت واسطے رب نے آپ دے یاراں نو چنیا. کدھرے ابو بکر نو چنیا، کدھرے عمر نو چنیا، کدھرے عثمان نو چنیا، کدھرے علی نو چنیا، کدھرے طلحہ نو چنیا، کدھرے زبیر نو چنیا، کدھرے سعد نو چنیا، کدھرے سعید نو چنیا. اور ظالما تینوں یہ بھی سمجھ نہیں آؤندی تو رب دے انتخاب پر بھی شک کرنا ہے. جنہاں نو رب نے چنیا تو انہاں دے ایمان دے شک کرنا ہے. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور کون؟ ابو بکر صدیق جنہ دے بارے رب نے قرآن نازل فرمایا. اے تے 24 پارے نا اور 3 پارا سماعت فرما لو. 3 پارے دے اندر جیڑی آیت میں شروع خطبے دی پڑھی ہے سورۃ اللیل واللیل اذا یغشا. اس سورۃ دا مطالعہ جا کے کر قرآن لے کے کر لینا. ایک آخری آیتاں نے اللہ فرماندے نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. ترجمہ انہاں دا پہلا میں سنا چکیا پھر تمہیں سنا دینا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. فرمایا جہنم تو بچن گے تے متقی پرہیزگار لوگ بچن گے. کیڑے متقی؟ فرمایا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. جڑے اپنا مال دیندے نے پاکیزگیاں حاصل کرنے واسطے، جڑے اللہ دی راہ دے اندر اپنا مال دیندے نے طہارت حاصل کرنے واسطے.
فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، او جدوں اللہ دی راہ خرچ کرتے ہیں تے کسے احسان کرن والے دا بدلہ نہیں چکا رہے ہوندے، بلکہ اللہ دی راہ دے اندر خرچے اس واسطے کرتے ہیں کہ ساڈا رب راضی ہو جائے، اللہ دی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تے رب آندا والا سوف یرضیٰ، ان قریب اللہ دے تے راضی ہو جائے گا، ان قریب اللہ دے تے راضی ہو جائے گا۔ ایک متعلق حافظ صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ نے اپنی بڑی مشہور تفسیر احسن البیان کے اندر نقل کی ہے۔ اکثر مفسرین نے ان آیتاں دے بارے لکھی ہے، یہ آیتاں حضرت ابو بکر صدیق دی شان میں نازل ہوئیاں نے، بلکہ فرماتے ہیں مفسرین دا اجماع اس بات اوپر ہے کہ یہ آیتاں اتریاں نے تے سیدنا ابو بکر صدیق دی شان میں اتریاں، یعنی ابو بکر صدیق دے بارے میرا رب کہہ رہا ہے او متقین ہے، او بولو کین ہے، اور جہنم تو بچ جان گے، او اللہ دی راہ چ مال دیندے نے تے رب نو راضی کرن واسطے، والا سوف یرضیٰ، اللہ انہاں تے راضی ہو جائے گا، اللہ انہاں تے راضی۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ عرش والا رب کہہ رہے ہیں۔ قرآن کے پارہ 30واں سورۃ اللیل، جاؤ جا کے قرآن کا مطالعہ کرو۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دی عظمت وچ رب اپنا قرآن اتاردا ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت دی رات ہے تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر چل چلیے، مینوں ہجرت دا حکم ہو گیا ہے، میں تیاری کر لئیے۔ تے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں سونے میں فرمایا رب نے آکھیا ہے نال صدیق نو بھی لے لو، نال کنو لے لو؟ صدیق نو بھی لے لو۔ اے تو پہلا جدو سارے صحابہ ہجرت کر کے جا رہے سن تے حضرت ابو بکر نے فرمایا محبوب جی مینوں بھی اجازت دیو میں بھی ہجرت کر جاؤں۔ آپ فرماندے نے صدیق تو ٹھہر جا، انتظار کر، ہن میرے نبی آئے نے ابو بکر، رب نے ہجرت کا حکم دے دیتا ہے تے سونیا میرے بارے کی حکم ہے؟ فرمایا رب نے آکھیا نال صدیق نو بھی لے لو۔ تیاری ہو گئی ہے، میرے نبی تے ابو بکر نکلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جدوں غار ثور دے پہاڑ تے چڑھنے نا اللہ تانوں سارے نو اوتھے لے جائے تے تانوں غار ثور بھی وکھا چھڑے۔ او پہاڑ بڑا اونچا ہے، میں الحمدللہ اوتھے پہاڑ تے چڑھ کے غار ثور دیکھ کے آیا۔ اج کوئی نوجوان پوری ہمت والا او تے چڑھن لگے تھک جاندا ہے، پسینو پسینی ہو جاندا ہے، پیاس نال نڈال ہو جاندا ہے، پر میں قربان جاواں اے جدوں پہاڑ تے چڑھن لگے میرے نبی بھی جا رہے ہیں، ابو بکر بھی جا رہے ہیں، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک چلنا پہاڑ تے چڑھنا ابو بکر کو برداشت نہیں آیا۔ فرمایا سونیا تسی میرے کندھیاں تے بیٹھ جاؤ، میں تانوں اوپر لے کے جانا۔ ہجرت دے سفر تے میرے نبی نے سواری کی ہے تے ابو بکر صدیق دے کندھیاں تے کی، غار ثور وچ پہنچے۔ سونیا تسی تے ٹھہر جاؤ، میں پہلا غار دی صفائی کر لواں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے اندر گئے، غار دی صفائی کی تھی تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی غار وچ لے جاندے نے۔ تے غار وچ دونوں یار چھپے نے، مکے والے پیچھے پے نے۔ اعلان ہو گیا ہے جڑا محمد دا سر لے کے آئے گا اونوں 100 اونٹ سرخ عطا کیتے جان گے، جڑا نال ابو بکر صدیق دا بھی سر لے کے آئے گا اونوں 200 اونٹ دیتے جان گے۔ ایک قیمتاں سر دیاں مقرر ہو گئیاں نے، اعلان کر دیتے جا رہے ہیں، اور لوگ نس گئے نے، لوگ دوڑ رہے ہیں کہ کیڑا جڑا سرخ اونٹاں نو حاصل کردا ہے، کیڑا محمد تے ابو بکر صدیق دا سر لے کے آندا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے اسی غار دے اندر اور جنہ کسے غار ویکھیا اونوں تے پتہ نہیں ویکھیا تے میرے کو سن لو، غار دے دو منہ نے، ایک اس سائڈ تے اوپر والی
شیڈ تے وے اوپر والی شیڈ تو بھی سوراخ ہے اور ایک سائڈ تو بھی سوراخ ہے تے میرے نبی تے ابو بکر اندر لیٹے نے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنہوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہیں نا تے میریاں نظراں اوپر وال گئیاں تے میں ویکھیا کافر پیچھا کردے کردے اے پیراں نوں تلاش کردے کردے اے تے غار دے منہ تے پہنچ گئے نے اور اوپر کھڑے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا اے تے ساڈے سر دے اوتے آن کھلوتے نے فرمایا لو ان احدهم نظر الى قدميه لا بصرنا تحت قدميه سونیا جے انہاں جو کسے نے اپنے پیراں ول ویکھ لیا تے اسی نظر آ جاواں گے انہاں دے پیراں دے تھلے تے اسی موجود ہاں اگر انہاں جو کسے اپنے قدماں ول ویکھ لیا سونیا ساڈے تے انہاں دیاں نظراں پہ جانیاں نے ہن کی بنے گا ایتھوں تے نسیا بھی نہیں جا سکدا ایتھے جناب بھجیا بھی نہیں جا سکدا اسی دوواں اے زیادہ نے انہاں دا مقابلہ اسی کیویں کراں گے پریشان ہو کے حضرت ابو بکر صدیق تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما ابو بکر تیرا انہاں دوواں دے بارے کی خیال ہے جنہاں نال تیسرا عرش والا اللہ ہے میرے نبی نے کی فرمایا تیرا انہاں دوواں دے بارے کی خیال ہے جنہاں نال تیسرا کون ہے یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور بخاری کی روایت 3653 نمبر روایت ہے آپ نے فرمایا تیرا اور نہ دوواں دے بارے کی خیال ہے جنہاں نال تیسرا اللہ ہے اوے کام جو دو کون سن ایک میرے نبی سن ایک ابو بکر صدیق سن اور میرے نبی فرما رہے ہیں انہاں دوواں نال کون ہے میرے نبی نال بھی اللہ ہے تے ابو بکر نال بھی اللہ ہے اور میرے رب نے میرے نبی نے فرمایا نا تے میرے رب نے قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں فرمایا اذ نصر فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فرمایا جدو میرا پیغمبر اور میرے نبی تیار دو مہینے نکلے کتوں مکے بھی جو نکلے کافرہ نے مجبور کر دیتا فرمایا او دوویں غار وچ سن تے او دوواں چوں دوسرا سی کون کون سن ایک میرے نبی سن ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن جدوں میرے ابو بکر نے آکھیا سونیا اے تے ساڈے سر اُتے آن کھلوتے نے تے میرے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڈے پتہ لگا قرآن شان بیان کر رہا ہے کہ کدی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے حالے بھی نہیں سمجھے آؤ میں دساں حضرت ابو بکر دی شان میں رب دا قرآن آیا ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کارے نبی میرے بیوی دیے تے بیٹی ابو بکر صدیق دیے نبی کی بیوی کی دیے نبی دی بیوی بولو کی دیے تے بیٹی کی دیے ابو بکر صدیق دی نام کیے دسو ہاں والا سارے بول کے دسو نام کی اچھی بولو ذرا نام کیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوی کی دیے میرے نبی دی بیٹی کی دیے تینوں والے شان دی سمجھ ہی نہیں آئی اور تینوں مقام دی سمجھ ہی نہیں آئی اور
بیوی پتا کیویں بنی ہے؟ ایک روایت چاہتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی خواہش سی کہ بیٹی میری ہوئے تے بیوی محمد رسول اللہ دی ہوئے. میرے رب نے پوری فرما دیتی. خواب آیا میرے مصطفیٰ نو تے خواب جبرائیل علیہ السلام تصویر لے کے آئے. اے محمد ہے تہاڈی بیوی. آپ فرماتے نے ریشمی غلاف وچ لپٹی ہے. میں ماڑا جا چوک کے ویکھیا تے تھلے عائشہ. میں آخیا اچھا جی اللہ نو منظور ہے تے آپ ہی کوئی اللہ سبب پیدا کر دے گا. اما جی خدیجہ فوت ہوئیاں تے پیغام آ گیا سونیا ابو بکر دی بیٹی نال نکاح کر لو. تے میرے نبی فرماندے نے مینوں کوئی اعتراض ابو بکر نو پوچھ لو. ابو بکر نو پوچھیا تے فرمان لگے جے میری بیٹی نبی دی بیوی بن جائے تے مینوں اور کی چاہیے. پر ایک مسئلہ پہلا حل کر لو کہ نبی پاک تے میرے بھائی نے میں انہاں دا بھائی ہاں. ساڈی آپس وچ بھائی چارے تے بھائی دی بیٹی نال نکاح کیویں ہو سکدا ہے؟ تے میرے نبی کول مسئلہ گیا تے آپ فرماندے نے تو سکا بھرا نہیں تو تے اسلامی بھرا ہے. سکے بھرا دی بیٹی نال نکاح کرنا حرام ہے. اسلامی بھرا تے سارے آپس وچ مسلمان اسلامی بھائی نے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح اما جی عائشہ نال ہویا ہے اور رشتہ بخان واسطے رب نے جبرائیل نو بھیجے. تصویر کنے بھیجی ہے؟ اللہ نے. لے کے کون آیا ہے؟ اینو ویکھ لو اسی ادنا تہاڈا نکاح کروانا. اے جے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے اوپر منافقاں نے الزام لگا دیتا, تہمت لگا دیتی. معاذ اللہ بڑی بڑی تہمت لگائی. تے مختصر وقت نہیں میں سارا واقعہ سناواں. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمناں نے حضرت عائشہ اوپر تہمت لگائی. کوئی 40 دن اللہ دے نبی بھی پریشان رہے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آخر اللہ نے آسمان تو سورہ نور وچ قرآن دیاں آیتاں نازل فرما چھڑیا. فرمایا سونیا عائشہ بے قصور ہے. عائشہ ایدہ کوئی قصور, ایدی کوئی غلطی, اے معاذ اللہ بری ایدے تے بھائی مانا منافقہ تہمت لگائی ہے. ہن ایدی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے بھی یہ منظر آیا نا کہ نہ ظالمہ میری بیٹی تے تہمت لائی ہے. تے تہمت لان والیاں وچ خالہ داد بھائی بھی شریک ہے. او دا نام ہے مستہ. نا کی ہے بولو؟ مستہ. اے بندہ ماڑا سی تے ہے مہاجر سی, ہجرت کر کے آیا سی. تے حضرت ابو بکر نو اللہ نے مال دیتا سی. اے اپنے اس خالہ داد نال تعاون کر دے, اے دے گھر دے اخراجات پورے کر دے, تے گھر کھانا پہنچا دے, اے دے نال تعاون کر دے. تے جدوں اے بھی الزام لان والیاں دے نال کھلو گیا نا تے حضرت ابو بکر صدیق نو بڑی تکلیف ہوئی. تے اے فطر دی بات ہے. بولو اوے بیٹی دے تہمت لان والے نو تواڈے چوں کون پسند کردا ہے؟ کوئی پسند کردا ہے؟ اے فطر دی بات ہے. تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں آج تو بعد مستہ نال تعاون نہیں کراں گا. قسم اٹھا لئی اینے میری بیٹی تے تہمت لائی ہے, میں آج تو بعد ایدے نال تعاون نہیں کراں گا. جدوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھادی, عرش والے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں جنہاں نو رب نے مال دیتے ہیں, جنہاں نو اللہ نے فضیلتاں عطا فرمائیاں نے, جنہاں نو صاحب فضل صاحب مال بنایا ہے, فرمایا انہاں نو قسماں نہیں چکنیاں چاہیدیاں کہ اپنے قریبی رشتہ داراں نال تعاون نہیں کرن گے, مسکیناں نال تعاون نہیں کرن گے, اللہ دی راہ تے ہجرت کرن والیاں نال تعاون نہیں کرن گے. فرمایا انہاں کول وی تے غلطیاں ہو سکدیاں نے, انہاں نو رب تے معاف کر دیندا ہے. اگر
انہاں دے رشتہ داراں کولوں غلطیاں ہو گئیاں نے، انہاں نوں بھی چاہیے کہ انہاں نوں معاف کر دین، انہاں تو درگزر کرن، ولیعفو ولیصفحوا، انہاں نوں معاف کر دینا چاہیے، انہاں نوں درگزر کرنا چاہیے۔ تے نال ہی اگے رب فرماندے نے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اور کیا تسی پسند نہیں کرتے تسی انہاں نوں معاف کر دے اور تانوں عرش والا رب معاف فرما چھڑے گا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آیت اتری ہے نا، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا ہے، میرے نبی نے سامنے بٹھا لیا ہے تے اے آیت پڑھ کے سنانی شروع کر دی تھی۔ جدوں میرے نبی ایتھے پہنچے نا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تسی پسند نہیں کرتے اللہ تانوں معاف کر دے؟ حضرت ابو بکر فرمان لگے سونیا کیوں نہیں پسند کرتے؟ نحب ان یغفر اللہ لنا، اسی پسند کرنے ہاں اللہ سانو معاف کر دے۔ سونیا تسی گواہ بن جاؤ، میں قسم دا کفارہ دینا وا اور مستہ دا خرچہ دوبارہ تو لگا دینا۔ اے جی ابو بکر صدیق جنہ واسطے رب نے اپنے قرآن دی آیتاں نازل فرمائی اور جنہ دی شان میں اللہ قرآن اتار رہے ہے، معاذ اللہ او دے ایمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ او دے اسلام میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ او دی دیانت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ او دی امانت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جیڑا کرے گا وہ آپ ہی ایمان تو جائے گا، وہ آپ ہی ایمان تو جائے گا، ایمان نہیں رہے گا وہ دے اندر۔ اس واسطے نہیں رہے گا کیونکہ قرآن دی مخالفت کر رہے ہیں۔ کدی مخالفت کر رہے؟ میرے نبی نے فرمان دی مخالفت کر رہے ہیں۔ میرا نبی آندا صدیق ہے، میرا نبی کی آندا ہے؟ اے بے ایمان آندا نہیں ہو تے پھر گئے سن معاذ اللہ۔ میرا نبی آندا انت عتیق اللہ من النار، اے جہنم تو آزاد ہے۔ اے بے ایمان آندا نہیں ہو تے معاذ اللہ جہنمی نے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور جڑا رسول اللہ دی حدیث دے نال او دا انکار کرے، قرآن دی آیت دا انکار کرے، بولو مومن رہ سکتے اور مسلمان رہ سکتے ہیں؟ تے ابو بکر صدیق دی گل سنانا، اے تے قرآن سنیا دینا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک دو فرامین بھی سن لو تے بات پھر میں ختم کراں۔ اور ابو بکر کون نے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے حضرت عمر بن عاص، کہو رضی اللہ، اچھی آنکھو اچھی، رضی اللہ تعالی عنہ، اے فرماندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں ایک لشکر دے روانہ کیتا ہے جنگ دے اندر، ذات سلاسل دا اے جناب غزوہ اوتھے بھیجی ہے تے اوتھوں میں فتح یاب ہو کے واپس آیا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے تے میں آ کے دیکھیا میرے نبی بڑے خوش نے تے میں اللہ دے نبی کو سوال کیتا، میں آکھیا ای الناس احب الیکا، سونیا سارے لوکاں وچوں سب تو زیادہ محبوب تانوں کون ہے؟ لوکاں وچوں، کناں وچوں؟ لوکاں وچوں سب تو زیادہ محبوب تانوں کون ہے؟ قال عائشہ، تو فرمایا میری بیوی عائشہ، میری بیوی، سارے بولو ذرا میری بیوی۔ ہن ابو سنیا جی، کل تو حضرت عمر بن عاص فرماندے نے من الرجال، سونیا تے بیوی ہے، میں مرداں دی گل پیا کرنا، مرداں چوں تانوں سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ قال ابوہا، فرمایا عائشہ دا باپ۔ اور کوئی گل سمجھ آئی جے؟ ہن میں تانوں پوچھنا، جڑے جڑے میرے نبی نو سب تو زیادہ محبوب نے بے ایماناں نو وہی بھڑے لگدے نے۔ وہ گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ حضرت عائشہ لوکاں نو بے ایماناں نو چنگی نہیں لگدی، حضرت ابو بکر لوکاں نو بے ایماناں نو چنگے تے میرے نبی نو دوویں سب تو زیادہ محبوب۔ حضرت عمر، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ پوچھیا سونیا کون تانوں سب تو زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ۔ اللہ
اللہ دے نبیوں دے بی بی بندیاں جو فرمایا عائشہ دا باپ ابو بکر سب تو زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اللہ، کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اے دے حضرت عمر بن عاص دی گل ہے نا، لوکاں نے عجیب قسم دیاں گلاں بنائیاں، اے یار دروازہ کھول دے بلا ادھر بھی لوکاں نوں آن دیو۔ ہاں جی، حضرت ابو بکر دی شان اے تے میں تانوں سنائیے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو۔ ہن آؤ میں تانوں ایک اور گل سنا، اے آندے نے اے حضرت علی دا تے حضرت ابو بکر دا آپس وچ بڑا، اگے کے آ جاؤ نا، اگے آ جاؤ، اگے جگہ جو ہے، حضرت ابو بکر دا تے حضرت علی دا آپس وچ بڑا اختلاف ہے۔ کیوں جی؟ یہ گل تو سمجھ سنی اور سنی جے کہ حضرت علی تے حضرت ابو بکر آپس وچ کون سن؟ دشمن سن، معاذ اللہ۔ حضرت ابو بکر نے حق چھینیا حضرت علی دا، توبہ نعوذ باللہ، خلافت کھوڑی الیاذ باللہ، انہاں دے جناب انہاں دا مال انہاں نوں نہ دیتا، وراثت جو حصہ نہ دیتا، نعوذ باللہ۔ یہو جیاں جھوٹیاں گلاں تسی سنتے رہندے ہو نا۔ لو ہن مینوں اے دسو، حضرت علی دی اولاد سب تو زیادہ جاندی ہے کہ تسی تے میں سب تو زیادہ جاننے ہیں؟ اوے حضرت علی دی اولاد سب تو زیادہ حضرت علی نوں جاندی ہے کہ اسی تسی زیادہ جاننے ہیں؟ انہاں دا بیٹا محمد بن حنفیہ، محمد بن، ایک قبیلہ سی، اس عورت نال حضرت علی نے نکاح کیتا، او دے جو بیٹا پیدا ہویا محمد نام رکھیا، تے چونکہ قبیلے دا نام سی اس واسطے قبیلے وال نسبت کر کے محمد بن حنفیہ انہاں دا نام مشہور ہویا۔ اے محمد بن حنفیہ بیٹے نے حضرت علی دے، او لوگ کنے؟ وہ حضرت علی دی بیوی کو حضرت فاطمہ کلیاں تے نہیں سن، حضرت فاطمہ دی وفات تو بعد حضرت علی نے متعدد نکاح کیتے، متعدد اولاداں پیدا ہوئیاں۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ آج حضرت ابو بکر دی شان ہے، اگلی دفعہ حضرت عمر دی، اگلی دفعہ حضرت عثمان دی، پھر حضرت علی دی، ترتیب بار ساریاں انشاءاللہ بیان کراں گا۔ جدو حضرت علی دی شان دی گل آئے گی نا، پھر تانوں سناواں گا کہ حضرت علی دے کنے پتر سن تے انہاں دے نام کی سن، سنو گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے سنیا جے، محمد بن حنفیہ فرماندے رہے، قلت لابی، میں اپنے باپ حضرت علی کو پوچھیا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی نبی پاک تو بعد سب تو بہترین انسان کون ہے؟ تے میرے ابا جی حضرت علی فرماندے نے، قال ابو بکر، اللہ دے نبی تو بعد سب تو بہتر انسان ہے ابو بکر نے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت، گج کے بولو ذرا، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت، میں چاہنا تہاڈی آواز ریکارڈ ہو جائے، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی فرما رہے ہیں نبی پاک تو بعد سب تو بہتر ہے کون ہے؟ ابو بکر نے۔ یہ دشمن دی تعریف کر رہے سن، مخالف دی تعریف کر رہے سن، حق کھون والے دی تعریف کر رہے سن۔ اچھا، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں آگیا ثم من، پھر تو بعد کون بہتر انسان ہے؟ ابو بکر تو بعد سب تو افضل کون ہے؟ تے ابا جی حضرت علی نے فرمایا قال عمر، ابو بکر تو بعد سب تو بہتر انسان کون ہے؟ عمر۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان، میں ڈر گیا کہ جے ہون میں دوبارہ پوچھیا تے کدھر حضرت عثمان دا نام نہ لے تے میں پوچھیا نہیں بلکہ میں آکھیا قلت ثم انت، پھر عمر تو بعد تے تہاڈا نمبر ہی آئے گا نا، عمر تو بعد تے تہاڈا نمبر ہی آئے گا نا۔ قال، حضرت علی فرماندے نے ما انا الا رجل من المسلمین، اور پترا میں تے عام مسلماناں وچوں ایک بندہ ہاں، میرا نمبر ہے تو بعد نہیں۔ اور کو گل سمجھ آئی جے؟ روایت بخاری دی، روایت اچھی بولو، حدیث نمبر 3671، ابو داؤد دی حدیث نمبر 4629۔ پوچھیا پتر نے ابا جی نبی پاک تو بعد سب تو بہتر تہاڈے نزدیک کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ فرمایا اس تو بعد کون ہے؟ فرمایا عمر۔ فرمایا
فرمایا پھر ادو بعد تسی ہو؟ فرمایا نہیں میں تے عام مسلمانہ چو ایک عام جہا بندہ ہاں، میں ادو بعد نہیں۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے نے، یہ انہاں دی کسر نفسی ہو سکتی ہے، اسی یہ سمجھنے ہیں کہ حضرت علی دی شان بڑی، حضرت علی دی شان بڑی ہے، پر ترتیب وارے او بتا ایم چپ کر کے بٹھاؤ، ہیلو اور بہ جا پتر، اے کنہ دا بچے نے بٹھاؤ آرام دے نال۔ ہاں جی، سب تو پہلا نام، سب تو پہلا نبی تو بعد نام کیدا ہوندا ہے؟ ابو بکر۔ او تو بعد نام کیدا ہوندا ہے؟ عمر دا۔ او تو بعد نام کیدا ہوندا ہے؟ عثمان دا۔ او تو بعد نام کیدا ہوندا ہے؟ علی المرتضی دا۔ اوے اسی حضرت علی دی شان نو مننے ہاں، جیڑا انہاں دی شان نو مندا اسی اونوں مسلمان نہیں مندے، جیڑا انہاں دی عظمت نہیں مندا اسی اونوں مومن نہیں مندے۔ پر اسی آنے ہاں جیڑی ترتیب رب نے رکھی ہے، نبی نے رکھی ہے، تم ہی تے او رکھ۔ سب تو پہلا نبی تو بعد افضل ترین ابو بکر نے، پھر عمر نے، پھر عثمان نے، پھر علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جنہ دے بارے اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہوتا اعلان کیا۔ آپ نے اشرا مبشرہ سے صحابہ دے نام لے لینا، تے کی فرمایا؟ ابو بکر فل، ابو بکر فل جنتیاں دا نام لے لگے نے، پہلا نام ہی ابو بکر کنے لیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ایک باغ وچ بیٹھے نے، کنویں تے ابو بکر آئے، دروازے تے دستک دیتی تے دربار نے جا کے آکیا سونے ابو بکر آئے نے، فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دیو تے انہوں جنت دی بشارت دے دیو۔ کون ابو بکر؟ جنہوں میرے نبی نے جنت دی بشارت، وہ صرف جنت دی دیتی۔ ایک دن میرے نبی بیٹھے نے، آپ فرماتے ہیں روزے داراں باب الریان چوں آواز پہ گئی، جنت دے کنے دروازے؟ سارے نو پتہ ہے نا، بولو کنے دروازے؟ 8۔ فرمایا نمازیاں نو فلانے دروازے جو آواز پہ گئی، روزے داراں نو فلانے جو، حاجیاں نو فلانے جو، زکات دینے والوں فلانے جو۔ حضرت ابو بکر فرماتے نے سونیا کوئی ایسا بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے جو آواز پہ؟ فرمایا ابو بکر اور تو ہی ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے جو آواز ماری جائے۔ اے جی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں کو جنت جو کٹ سکتا ہے، تے جیڑا آکھے جنت جو نہیں جانا انہیں، وہ آپ کدی جا سکتا نہیں جا سکتا۔ وزیر ارشاد ہیں تو وزیر فرشاد ہیں تو، ارشاد کون ہے؟ جبرائیل تے میکائیل۔ فرشتے کون ہیں؟ ابو بکر تے عمر۔ وزیر ارشاد ہیں تو وزیر فرشاد ہیں تو، اے تمہیں نال ہی رہندے تو پاویں پیٹ تے پاویں رو۔ اور وزیر ارشاد ہیں تو وزیر فرشاد ہیں تو، اینا تمہاں نال ہی رہنا تو پاویں پیٹ تے پاویں رو۔ ان جدائی آمنہ دا چن پل پر بھی اینا دی سیندہ نہیں، صحاباتوں بغیر یارو سمجھ اسلام آندہ نہیں، جو اینا تے ہے شک کردہ اور جنت نو پاندہ نہیں۔ اے میرے نبی دے یار نے، ایک ابو بکر نے، ایک عمر نے، عثمان نے، علی نے، اے سارے جنتی نے، بولو سارے اور سارے مومن نے۔ میرے پیغمبر انہاں نال بڑی محبت کرتے ہیں۔ حدیث میں تم نے آخری گل سنو تے بعد مکاواں، حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دوویں میرے نبی دی مجلس وچ نہیں۔ ایک کون والا آیا آ کے اندر سونیا اج میں بازار دے اندر ایک گل ویکھی ہے۔ فرمایا کی ویکھی ہے؟ اللہ دے نبی ایک بیل سی، اس بیل اتے ایک بندہ چڑھ کے سوار ہو گیا تے بیل بولن لگ پیا۔ انہیں بول کے آکھیا اوے میں سواریاں واسطے نہیں بنیا، میں تے حلات کے جو ناستے بھوک کے جو ناستے بنیا، تسی میرے تے سوار پہ ہوندے ہو، میں سواری واسطے نہیں بنیا۔
تے میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ نے کہا سبحان اللہ، ویکھو جی ٹکا بول گیا انسانی زبان، بڑی گل ہے جی۔ تے میرے پیغمبر فرماتے نے میں بھی یہ تے ایمان رکھنا تے ابو بکر عمر بھی ایمان رکھ دے نے۔ تے صحابہ فرماتے نے ابو بکر تے عمر اس وقت مجلس وچ موجود، پتہ کی لگا میرے نبی نو اتنا یقین ہے اپنے یاراں دے کہ میں کہہ چھڑے ایمان رکھ دے میں، لہذا ابو بکر تے عمر انکار کر سکدے، اتنا یقین ہے میرے نبی نو انہاں تے۔ ایک بندہ آیا آ کے آندا جی ایک بھیڑیا بکری اندے حملہ آور ہویا تے جڑا چرواہا سی اونے اگے ود کے بکری چھڑا دی بھیڑیے کولوں، تے بھیڑیا بول پیا آندا اودن کیویں چھڑائے گا جدن چرواہا ہی میں ہوواں گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا اج میرے کول بکری چھڑا رہی ہے نا، ایک وقت ایسا آئے گا بکریاں دا سانبا ہی میں ہوواں گا، جنیاں مرضی کھاواں مینوں کوئی ڈکن والا نہیں ہوے گا۔ صحابہ نے سبحان اللہ، دیکھو جی بھیڑیا بول پیا، انسانی جناب گفتگو کر رہا، انسانی زبان ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میں بھی ایمان لے آؤنا تے ابو بکر تے عمر بھی ایمان لے آؤندے نے، اور صحابہ فرماندے نے اودوں بھی ابو بکر تے عمر کول موجود نہیں سن، میرے نبی انہاں دی غیر موجودگی انہاں دے ایمان دا اعلان کر رہے ہیں، اور جنہاں دے ایمان دا اعلان میرا مصطفیٰ کر رہا او دے ایمان وچ جڑا شک کرے او آپ مومن رہ سکدا نہیں رہ سکدا۔ اللہ مینوں تانوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔